اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنظور وركعتي الطواف ويكره التنفل بعد طلوع الفجر طواف و طواف تو اسم فاعل ہو بندہ ہوں طواف ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وبعد صلاته وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا سنة الفجر وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة وعند ضيق وقت المكتوبة ومضافعة الأخبثين مضافعة الأخبثين وحضور طعام تطوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے پہنچے سن؟ اچھا جی، وہ 3 وقت ہیں جس میں نماز منع ہے، لیکن کہا تھا کہ اگر اس وقت میں کوئی واجب حاضر ہو جائے، مثلا جنازہ حاضر ہو گیا یا سجدے کی آیت اسی وقت میں تلاوت کی تو کیا ہوگا؟ ہو جائے گا اور سجدہ بھی ہو جائے گا. نفلوں میں شروع ہو گیا یا نظر مانی کی انہی وقتوں میں پڑے گا تو حکم یہ ہے کہ توڑ دے، لیکن اگر اسی وقت میں اس نے کر لیا تو صح. اب مشبہ بے ہے، جیسا کہ صحیح ہے اثر آج دن کی اس کی ادائیگی کے ساتھ غروب کے وقت. آج کی اثر سورج غروب ہو رہا ہے، سورج کے غروب ہونے سے مراد اسفرار سے لے کر پورا غروب ہونے تک اس سارے کو غروب شمس ہی کہتے ہیں. جب سے وقت مکروہ شروع ہوتا ہے نا، اس سارے کو غروب شمس سے ہی تعبیر کرتے ہیں. سمجھیا؟ غروب شمس دا حقیقی معنی کہ جس ٹائم ٹکی ڈوبنا شروع ہو گئی ہے تو صحیح ہے اثر آج کی اس کی ادائیگی کے ساتھ غروب کے وقت. کیوں؟ لے بقائے سبب ہی، بوجہ اس کے سبب کی بقا کے، اور وہ جز ہے سی جز کے متصل ہے اس کے ساتھ ادائیگی وقت سے. یہ مسئلہ یاد ہے کہ بھول گئے کہ یہ سبب آگے چل رہا ہے. جس وقت اللہ اکبر کہے گا تو اس کے ساتھ والی جو جز ہے وہ سبب بنے گی. تو چونکہ آج کی اثر کا سبب جو ہے وہ چل رہا ہے، ابھی سورج کے پیلا ہونے کے باوجود بھی چل رہا ہے. رکے گا کب؟ جب 4 فرضوں کا وقت رہ جائے گا. سمجھیے؟ اچھا جی، لیکن یہ آج کی اثر صحیح ہے مال کراہت. مال کراہت کیوں ہے؟ باوجہ تاخیر کرنے کے، ایسی تاخیر جو منع ان ہو ہے کہ تاخیر سے منع کیا ہے بسر اتنی لیٹ نہ کریں. اس وجہ سے یہ کیا ہوگی؟ ہے نماز ہو گئی ہے لیکن کراہت ہے. بسم اللہ. یہ کراہت پیچھے بھی آئی تھی، کس چیز میں تھی؟ دو قول ہیں، آج پھر بیان ہو رہا ہے. نہ کہ وقت کی ذات کے لیے، نہ کہ وقت کے ذات کے لیے،
اچھا جی، آج کی اثر تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، برخلاف اثر جو گزر گئی، کل کی اثر آج قضا کرنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ بوجہ لازم ہونے کل کی اثر کے کامل بسبب نکل جانے اس کے وقت کے. دس ایسی کہ وقت نکل جائے تو پھر وہ پورا وقت سبب ہے، تو اثر کا پورا وقت تو کامل ہے، تھوڑا سا ناقص ہے تو للک سارے حکم الکل کے تحت پورا، تو اس کا چونکہ سبب کامل ہے لہذا وہ ناقص میں اچھا جی، پس نہ ادا کی جائے گی ناقص میں. شرح دیکھو جی، اہل بقائے سبب ہی، پچھلا ہو نہیں گیا رہند ہے یکتا و یکدی فی کامل ہے. اچھا، لے بقائے سبب ہی وہو الجزء، اور مسبب قانون ہے، ثابت ہوتا ہے بحسب ثبوت سبب، جے ہو جا سبب ہوئے نا اونج دا مسبب ثابت ہوتا ہے، تو چونکہ سبب ناقص ہے لہذا اس میں مسبب ثابت ہو جائے گا. اگر کامل ہے تو کامل، اگر ناقص ہے تو پس ناقص. سمجھا جی؟ اے قانون مال کراہت للتاخیر، ایک کراہت کیڑی شے وچ؟ بہار الفعل پس نہیں مکروہ. اے نماز جیڑی ہے نا اے مکروہ نہیں. کیوں؟ باوجہ عدم استقامت اس بات کراہت کے شے کے لیے، باوجود ہونے شے کے معمور بھی شے شرن معمور بے بھی ہوئے تو اندے نال کراہت بھی ہوئے، آندے نے انج نہیں ہوندا. تو چونکہ شریعت نے اجازت دیتی، حدیث پڑھی جے کہ جس نے اثر شروع کی تھی سورج غروب ہو گیا، اثر انہیں ادا کر لیے، تو اجازت دیتی نا شریعت نے، تو معمور بے ود لہذا اس معمور بے دے نال کراہت جمع نہیں. ایک قول اے اس دی نظیر اس کی قضا نہیں مکروہ فعل اس کا وقت کے بعد، محض حرام ہے نماز کو وقت کو فوت کرنا. ادا نہ پڑھنا، وقت نو فوت کر دینا، ایک کم حرام ہے، لیکن جدوں بعد قضا کیتی وہ فعل حرام نہیں، نماز ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہو؟ اے جڑی تفویت وقت کیتا ہے نا اے کی ہے، اے حرام ہے جی. اے مثال دیتی انہوں نے. دوجا کہو لگے جے بسم اللہ الرحمن. وقیلا، یہ دو قول پیچھے بھی آئے نے. بعض نے کہا ہے کہ ادا بھی مکروہ ہے، ادا یعنی اس وقت تاخیر بھی مکروہ ہے، اور یہ جو ادا ہے یہ بھی مال کراہت ہے. وَأَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِالنَّقْلِ وَالِاسْتِدْلَالِ، بحر الرائق میں اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے. اس وقت میں نماز بھی مکروہ ہے اور تاخیر بھی مکروہ ہے. اچھا جی، اب سوال ہے اس کا جواب. پس اگر کہے تو کہ کیوں نہیں جائز فجر آج کے دن کی جیسا کہ جائز ہے عصر آج کے دن کی. عصر پڑھدیاں سورج غروب ہو جائے تو عصر ٹھیک ہے، فجر پڑھدیاں سورج نکل آوے تو یہ کیوں باطل ہوندی؟ تو جواب دیا ہے سے کیونکہ حدیث دونوں کی مشترکہ ہے. فرق کی میں پایا جی حنفیو؟ جواب اس سے دیا ہے صدر الشریعہ نے بائیں طور کے ذکر کیا گیا اصول میں، یعنی اصول فقہ وچوں یہ بات کہ جز ایسی جز جو مقارن ہو ادا کے، وہ جز سبب ہوتی ہے وجوب صلاۃ کے لیے. یہ گل پڑھ چکے ہو. اور آخری وقت عصر کا ناقص ہے. کیوں کی نقصان ہے؟
کیونکہ وہ وقت ہے سورج کی عبادت کا جڑے سورج نو پوجدے نے، لہذا پس واجب ہوئی اثر کیا، ناقص پس جب ادا کرے گا اس کو تو ادا کرے گا اس کو جیسا واجب ہوئی، پس جب پیش آ گیا فساد کس کے سبب سے، غروب کے سبب سے، تو اثر فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ غروب کے بعد تو وقت کمال شروع ہو رہا ہے کس کا، مغرب کا، مغرب کا۔ ہون آ جاؤ فجر والے پاسے، اور فجر کل کا کل وقت، کل اس کا وقت کیا ہے، اس لیے کہ سورج نہیں عبادت کیا جاتا اپنے طلوع کے وقت سے پہلے، لہذا آخری جز جڑی ہے نا صبح دی وہ کی یہ کامل ہے، پس واجب ہوئی فجر کامل۔ جی اب جب اس نے شروع کی تو اس وقت سبب کامل، جی پس جب پیش آ گیا فساد طلوع کے سبب سے تو فاسد ہو گئی نماز، اس لیے کہ طلوع کا وقت وقت ناقص ہے، پس نہ ادا کرے گا اور نہ ادا کیا اس نے اس کو جیسا کہ واجب ہوئی تھی، واجب تو ہوئی تھی وقت کامل میں، تو پوری کر رہے ناقص، اس لیے صبح فاسد ہو جائے گی۔ اچھا جی، وَقَوْلُهُ الفساد کی الفساد، یعنی وہ کہ شان اس کی کیا ہے، فساد ہے، اور جڑے پیچھے ہے جو بدنے وَقَوْلُ بالغروب مراد اس سے حال سقوط، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ وقت کمال یعنی غروب، بے معنی تمام ہی جل پورا ڈب جانا ہے نا تو پھر کی ہونا ہے، وقت کامل شروع ہونا ہے، اس میں استخدام ہے، اس میں استخدام ہے، اے جڑا نہیں ہے پیچھے عبارت آئی ہے ہن جڑی پڑھی نا ساری عبارت عجاب ان دے وچ آ گیا نا فَإِذَا تَرَزَ الْفَسَادُ بِالْغُرُوبِ لَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ وَقْتُ کمال، جی ان دے وچ ایک جگہ غروب تو مراد ہے سورج دا چکنا، تے ایک جگہ غروب تو مراد ہے پورا غروب ہونا۔ صنعت استخدام یہ ہوتی ہے اور لکھا حاشیت کہ پیچھے مرجع ایک ہے اس کی طرف دو ضمیریں لٹائیں، ایک ضمیر لٹائیں تو اور معنی مراد لیں، دوسری ضمیر لٹائیں تو اس لفظ کا دوسرا معنی مراد لیں، اس کو صنعت استخدام کہتے ہیں۔ صنعت استخدام، بھئی ایک شے کے دو معنی ہیں، ایک مرتبہ ضمیر لٹائیں تو ایک معنی، دوسری مرتبہ ضمیر لٹائیں تو دوسرا معنی، یہ صنعت استخدام ہے۔ سمجھ آئیے، بس ذکر کرنا لفظ مشترک بین معنیین کا مراد لینا اس سے اس کے دو معنوں میں سے ایک، پھر لٹانا اس کی طرف ضمیر تو دوسرا معنی مراد لینا، یا یہ ہے کہ دو ضمیریں باری باری لٹانا تو اس کے علیحدہ علیحدہ معنی مراد لینے۔ تو یہاں لفظ غروب ہے نا، ایک جگہ مراد ہے اس کا جھکنا، ایک جگہ مراد ہے پورا غروب ہو جانا، سمجھائی ہو ایشا بس ہے۔ اگے جی دھیان کرو، فین قیلا اگر سوال کیا جائے جی یہ جو تم نے وقت کامل ناقص کی توجیہ کر کے اثر فاسد نہیں ہوئی تو فجر ہوگی ہے، یہ توجیہ کی ہے نا کہ جز کامل ہے جز ناقص ہے، یہی توجیہ کی ہے نا۔ ادھر حدیث پاک میں تو دونوں میں برابری ہے کہ اثر پڑھتے مغرب ہو جائے اثر ادا ہو گئی، فجر پڑھتے صبح سورج نکل ہے فجر ادا ہو گئی۔ اگر کہا جائے کہ یہ تعلیل ہے نص کے مقابلے میں، اور نص کیڑی ہے، وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے پا لی ایک رکعت صبح سے پہلے سے کہ طلوع ہو جائے سورج، پس تحقیق پا لی اس نے صبح، اور جس نے پا لی ایک رکعت عصر سے پہلے سے کہ غروب ہو جائے سورج،
پس تحقیق پالی اس نے اثر رواہ شیخان و تحوی. جی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھائی جی. تو حدیث پاک میں تو دونوں کا ذکر ہے، ایک پر عمل کرتے ہوئے ایک پر نہیں، اور اس جگہ توجیہ کر دی. جواب دیا گیا ذرا مشکل جے، جواب دیا گیا بھائی طور مشکل نہیں کہ سمجھنا مشکل ہے اور کھانے چ پینا مشکل ہے جی. جواب دیا گیا بھائی طور کہ جب واقعہ ہو گیا تعارض اس حدیث کے درمیان اور نہی عن الصلاۃ کی حدیث کے درمیان اوقات ثلاثہ سے، ان تیناں وقتاں میں سونے نماز کو منع کیتا ہے، وہ بھی حدیث ہے تے اے حدیث ہے بھی یہ ہو گئی ہے. ان میں کیا ہوا؟ تعارض آ گیا. تو رجوع کیا ہم نے قیاس کی طرف، جیسا کہ وہ حکم ہے تعارض کا، حدیثوں میں تعارض ہے تو قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. قیاس کو فقہا نے آپ نہیں کڈیا، اور شریعت کو ماخوذ ہے بے باقی قوانین دی روشنی بلاؤ جی. تو پس ترجیح دی قیاس نے شیخین کی حدیث کے حکم کو کس میں؟ عصر کی نماز میں، کیونکہ وقت ناقص ہے تو ٹھیک ہو گیا. اور ترجیح دی قیاس نے حدیث ناہی فی صلاۃ الفجر کے حکم کو جی، یا ترجیح دی قیاس نے حدیث ناہی کے حکم کو فجر کی نماز میں بے تھے منع ہے. سمجھے جی. اچھا ادھر وہ ایک قانون ہے کہ محرم کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ محض وہ وقت نہ وارد ہونے قیاس کے، اوتھے قیاس نہ ہوئے نا تے پھر دو نساں ہون، ایک ہوئے محرم تے ایک ہوئے، تو محرم نو کی ہوندی مبی ہوتے تائیں جے کر اوتھے قیاس وارد نہ ہو سکے. بہرحال اندہ اگر قیاس ہوئے تو پس ترجیح قیاس کے لیے ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ اے جڑا اوکھا آکھیا ہوئے وے جملہ بڑا اوکھا جے یار، یہ حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہیں، اے جملہ ذرا ڈاڈا جے. حالانکہ وہ انہوں سمجھو عقل کرو تو کھانے چ پوے کہ واقعی انج ہونا چاہیے جی. اے گل جی یہ آکھیا سی بھی اوکھا ہے جی. جڑے اصحاب ظواہر نے وہ پھر یہ جملہ بولتے ہیں کہ دیکھو جی حنفی جن حدیث چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علاوہ عظیم اجابہ جواب دیا اسرار میں بائیں طور کے نہج والی حدیث متاخر ہے، جس وجہ منع کیتا نا تینہ وقتہ نماز مکروہ ہے نہیں پڑھنی، یہ حدیث متاخر ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ عَبَدًا يَتْرَعُ عَلَى الْأَصْلِ الثَّابِتِ، اور اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اسی کے ساتھ. پس معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ لاحق ہے کہ صحابہ پاک نے بھی اسی پر عمل کیے. فجر پڑھتے سورج نکل آئے تو ختم کر دیے، موجود ہیں دلیلیں موجود ہیں. اور اگر عصر پڑھتے سورج غروب ہو گیا تو نماز نہیں توڑی، نماز نہیں توڑی. تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ کیا صبح کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج صبح کی نماز میں سورج نکل آئے تو نماز توڑ دیں تو نماز ختم ہو جاتی. ختم ہوگی. اور اگر عصر پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو نماز پوری کریں. ٹھیک ہے. اچھا لا لذات الوقت، لا ذات الوقت، کیونکہ وقت تو مثل باقی وقتوں کے ہے، 24 گھنٹے وقت اللہ پیدا کیتے، معاذ نقص ارکان کی ادائیگی میں ہے جی، کہ ایسے ارکان کے مستلزم ہے فعل ان کا، اس میں تشبہ ہے کس کے ساتھ؟ کفار کی عبادت، کفار کی عبادت کے ساتھ.
اس وجہ سے نقص ہے جی کہ اس میں کافر عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کے ساتھ تشبہ ہو رہا ہے، جی اس وجہ سے یہ کراہت ہے جی۔ بے خلاف عصر مضی، جی جواب سوال کا خلاصہ یہ ہے، مناسب ہے یہ کہ جائز ہو اس فرار کے بعد کل کی عصر کی قضا، مثلاً اس لیے کہ وجوب جب ہے آخری وقت میں تو ہوگا سبب ناقص، پس جب قضا، کیونکہ کل آخری وقت تک سبب گیا سی کہ نہیں ہندا تے آخر تک تے ناقص سے چلا گیا سی، پس جب قضا کرے گا اس کو اس وقت میں یوم ثانی سے، پس تحقیق ادا کیا اس نے اس کو جیسا کہ واجب ہوا، تے ان دا جواب اتے دیتا متن وچ، للزوم ہی کاملاً بخروج وقت ہی، آگے سمجھ، پھر اس نے دہرایا نہیں، دوبارہ بھی جواب آ گیا جی۔ مسئلہ جی 3 وکرو اور اوقات ثلاثہ مذکورہ، جڑے 3 پیچھے پڑے جی، طلوع، استوات، غروب، ان اوقات ثلاثہ میں پچھلے دا آگے بھی فلاں فلاں چیز، مکروہین میں نافلہ، کراہت تحریم، انہاں وقتاں وچ نفل پڑھنے میں کی نہیں، تحریم ہے اگرچہ ہو نافلہ کے لیے سبب، اگرچہ انہاں دا سبب بھی ہوئے نا اس وقت وچ پایا گیا تاں بھی کی نہیں، تحریم جیسا کہ منظور، جیسا کہ بے انہیں نظر منی کہ میں اس وقت وچ نفل پڑھاں گا تو پھر بھی کی نہیں، مکروہ تحریم اے مطلب اگرچہ سبب ان کا اس وقت میں پایا جائے۔ اور طواف کی 2 رکعتیں، طواف کی 2 رکھتے ہیں بے طواف ختم کیتا آخری چکر تے اگوں یہ 3 وقتیں جو کوئی شروع ہو گئے، ہن دا سبب ہن پایا گیا تے نفل پڑھے گا طواف دے واجب ہو جاندے نے تے کی ہویا، مکروہ تحریم مکروہ ہے تحریمی۔ اور وضو کی 2 رکعتیں، اس وقت اس نے وضو کیا 3 وقتوں میں کسی وقت میں، تو وضو کے بعد 2 نفلوں کا ذکر ہے تو لہذا سبب پایا گیا نا، کیا وضو، کیونکہ وضو کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جو شان تھی وہ یہی بیان ہوئی تھی نا، بھی میں وضو کرتا ہوں اور بعد میں جو اللہ نے نصیب کیا پڑھتا ہوں، تو لہذا وضو سبب ہے کس کا، 2 رکعتوں کا۔ اسی طرح تحیت المسجد، ان وقتوں میں مسجد میں جب بھی آئے 2 رکعتیں پڑھیں، تو اگر ان وقتوں میں مسجد میں آیا تو سبب پایا گیا نا، کیا 2 رکعتوں کا، تو تب بھی کیا کرے یہ اگر اس نے نفل پڑھے تو مکروہ مکروہ ہے۔ اور سنن رواتب، کون سنن رواتب، یہ سنن رواتب کس طرح نے وہ آ جاندہ بھی او کیڑیاں سنتاں نے بے نہ 3 وقتاں جو سنن موقدہ پڑھی ہے او کیڑیاں نے جی، سنی ہوں گل ایشا بس ہے۔ اور مکہ شریف میں ہونا تب بھی ان وقتوں میں نفل اگر پڑھے تو مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مکہ اس لیے آکھے کہ اندے وچ اختلاف ہے، بعض آندے نہیں کراہت والا قول باقی ساری زمین دا، مکہ شریف دا نہیں، اتنے 24 گھنٹے ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول سنے، فرماتے ہیں نہیں مکروہ نفل استوا کے وقت جمعے والے دن، خاص جمعے والے دن وہ کہتے ہیں استوا کے وقت نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ مستثنا کیا گیا ہے حدیث عقبہ میں، یہ جو یوم جمعہ، یوم جمعہ نہیں یوم جمعہ، یہ مستثنا ہے وہ دی ساری شرح وچ، سنی جے گل ہونے دھیان کرو۔ اور یکرہ فی النافلہ تو کراہت تحریم، لہذا اگر شروع کر دیتے ستے پس واجب ہے قطع کرنا ان کو اور ادائیگی کرنی کس میں، کامل وقت میں، ظاہر و روایہ میں یہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں صحیح نفل ان وقتوں میں جیسا کہ فرائض صحیح نہیں،
اس لیے کہ دلیل فائدہ دیتی ہے، کیونکہ سونا فرمایا نہ تنا وقتاں نہیں مطلقاً فائدہ دیتی ہے منع کا، نہ کہ عدم صحت کا، بعض میں بے خصوص ہی۔ حدیث میں سب کا ذکر ہے، مطلقاً نماز کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا لہذا یہاں جو ہے نا کیا ہے، جس طرح فرض صحیح نہیں ہے نفل بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی سونو نے رواتبہ کیڑیاں نے نہ تنا وقت ہیں، مثل اس کے کہ پڑھے فجر کی سنتیں طلوع کے وقت، کس وقت؟ طلوع کے وقت، کیڑی فجر کی سنتے تے فرض بعد قضا کرنے سے، اور نہیں ظاہر ہوگا اس کے غیر میں، اس کے غیر میں، سنیں جی گل، اس لیے کہ وقت استوا کے وقت غروب کے وقت نہیں ہے، ان میں سونو نے رواتب، لہذا صرف صبح دی گل ایک بن سکتی ہے جیڑی بابے راکھی سنو رواتب۔ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ، اگر ہو جائے فرض قضا تو پھر ان کے لیے تو سنتوں کی قضا کوئی نہیں، لہذا رواتب نہیں، صرف ایک فجر دی گل بن دی۔ اچھا جی، اور اگر مطلق کہتے سنن تو البتہ شامل ہو جاتا کسوف کو، البتہ اللہ تھا اب اس وقت میں صلاۃ کسوف کسی نے کی نہیں، مطلب بھی سورج گرین جڑا ہے نا جی وہ ہویا استوا دے وقت، تو ان دا سبب پایا گیا نا، یا چڑھ دیا نال ہی گرین ہو گیا، تو پھر بھی اس وقت کسوف بھی یہ مکروہ ہے۔ وقال ابو یوسف، آپ نے کی فرمایا جمعہ والے دن نفل مکروہ نہیں، کس وقت؟ استوا کے وقت۔ تے انہاں دی گل نو قواہ الکمال حاوی قدسی میں ہے والہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، کس پر؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول، بس جمعہ والے دن استوا کے وقت نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے جی، تو مطلب ہے ظاہر روایت وہی ہے مکروہ ہے، لیکن آپ دے بھی قول نو حاوی قدسی کیا ہے کہ والہ الفتویٰ اور قواہ الکمال ابن امام نے جڑا ہے نا کہا جی مضبوط گل ہی ہوئی ہے۔ اچھا جی وہ حدیث سنیں جی، لِأَنَّهُ اسْتُثْنِیَ یا فی حدیث عقبہ، جو وارد ہے اوقات منہیہ میں اور وہ پہلے گزر گئی ہے، اور وقد تقدم والمراد وَأَنَّهُ وارد، کہ اس کے مراد کی یہ مستثنا کیویں میں، اس حدیث کی بعض سندوں میں نا جو کئی سندوں سے منقول ہے، اس میں استثناء ہے جمعے کے دن کی منہیات سے، کس سے؟ منہیات سے، اور تھلے لکھے حاشیے ہوتے، اخرج ابو داود فی سنن من حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلفظ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کارہ الصلاۃ نصف النہار، سونے نے ناپسند فرمایا نماز پڑھنے نصف النہار کو الا یوم الجمعہ، اے وچ کہہ دیں گے سمجھائیے، اور فرمایا سونے ان جہنم تو سجارو، بے شک جہنم نصف النہار کے وقت بھڑکائی جاتی ہے، الا یوم الجمعہ، مگر جمعے والے دن اس کو گرم نہیں کیا جاتا۔ ہائے میری توبہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اخرج البیہقی فی سنن الکبریٰ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلفظ کیڑی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الصلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ، اے بھی بعض روایتاں وچ الا یوم الجمعہ دی استثناء ہے، کی ہے؟ اس گل تے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا، لیکن جواب سنو، مراد یہ ہے کہ وارد ہے حدیث کے بعض طرق میں جمعے کے دن کی استثناء کس سے؟ منہیات سے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ زیادتی غریبہ ہے، فلا یعتد بہا، کیونکہ لکھے نا حدیثاں جی دو، انہوں دی سند تے اعتراض بھی نال لکھے نے جی کہ فلاں فلاں راوی میں یہ مسئلہ ہے، جن کی روایتوں میں یہ لفظ آتے ہیں الا یوم الجمعہ، تو طرفین نے فرمایا کہ وہ یہ ذاتی غریبہ کا مطلب ہے، اس میں اعتراض ہے، ضعف ہے، لہذا اس کے اعتبار نہیں۔ واپس چلو، اور مکروہ ہے نفل پڑھنے طلوع فجر کے باہن ہور جے،
ਇਹ 2 ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਫਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। اور مکروہ ہیں نفل پڑھنے طلوع فجر کے بعد اکثر کے ساتھ فجر کی سنتوں سے، فرضوں کی ادائیگی سے پہلے۔ فجر دے فرض پڑھنے تو پہلا صرف 2 سنتاں دی اجازت ہے تے بعد وچ نفل نہیں، نہ پہلے اور نفل نے تے نہ بعد وچ اور نفل۔ اس وقت بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، سونیا فرمایا چاہیے کہ پہنچا دے تمہارا شاہد تمہارے غائب کو، تمہارا شاہد ہمارے غائب کو کی پہنچا دے۔ اللہ خبردار نہیں نماز صبح کے بعد مگر 2 رکعتیں، مگر 2 رکعتیں۔ اے سونے فرمایا کہ جو تمہارا شاہد ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ کیڑی گل کہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں ان کے ساتھ سنتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنی۔ اگلی گل پوری کر، بسم اللہ۔ یہ حدیث آ گئی نا جی تے دوسری دلیل سمجھ، عقلی دلیل بے صبح صادق تو بعد سورج نکلن تک جی بے ہور رکعتاں نہیں پڑھنی ہے، صرف سنتاں تے 2 فرض، اور تاکہ ہو جائے سارا وقت مشغول بالفرض حکمن، مشغول بالفرض حکمان، حکمن تاکہ سارا وقت فرضاں چ مشغول۔ اے وجہ قرات لمبی، اور دوسری حدیث پڑھی کہ فرض پڑھ کے کی کرے اتھے بیٹھا رہے سورج نکلنے تک، تاکہ یہ سارا وقت کس میں مشغول ہو فرضوں جائے۔ کے ساتھ اللہ 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 اللہ، او کدوں کھانے وچ پینی، تو چونکہ وقت مشغول بالفرض ہو جائے نا حکمن سارا، اسی لیے تخفیف کی گئی ہے فجر کی سنتوں کی قرات کی۔ سمجھ آئی جی کہ فجر کی سنتوں کی جو قرات ہے اس میں تخفیف ہے، چھوٹی صورتیں ہیں وہ ذکر آ جاندہ پڑھ لینے ہیں۔ شرح دیکھو یار، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مکروہ ہے نفل کس کے بعد، طلوع الفجر یعنی قصدن ہون پڑھنے کی کرنے، ہون پڑھنے، حتیٰ کہ اگر ایک جزی پیش کر دے جس میں قصد کوئی نہیں تھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر شروع ہوا نفلوں میں طلوع فجر سے پہلے، اجے تہجد دا ٹائم سی تو بالکل نیڑے لگا سی، 1 رکعت پڑھی تو دوجی، پھر طلوع ہو گئی فجر، پس اصح یہ ہے کہ یہ نہیں قائم ہوں گی فجر کی سنتوں سے، یہ فجر کی سنتیں نہیں بنیں گی، کیونکہ پوریاں وقت دے اندر نہیں، کچھ وقت تو پہلوں میں، اور رات دے وقت تو تہجد بلا وے، اور صبح صادق دی پہلی جز تو جڑی پہلی جز ملی ہے وہ تہجد والی ہے، اے صبح صادق والی فجر والی ہے جی اور بلا یکتا، اور ان کو ختم بھی نہ کرے، ان کو ختم بھی نہ پورا کرے۔ اے جڑے پہلے شروع کیتے نے صبح صادق ہوگی، اس لیے کہ شروع اس میں کانا تھا لا ان قصدن، اے ارادہ نہیں سی کہ میں کی کراں میں صبح صادق بہت ان دے وچ بھی شروع ہون کرن لگا دے وچ پہنچانا ہے، وہ بھی ذوق ہے، قرات لمبی ہو گئی یا وقت دا خیال نہیں رہا تے انج ہو گیا جی، ارادہ نہیں سی کیتا جی۔ اچھا جی توجہ، اور نافلہ کی مثل اس حکم میں وہ کہ واجب کیے، واجب ہوئے بندے کے واجب کرنے کے ساتھ، وہ بھی اسی حکم میں، وَيُقَالُ لَهُ، کہا جاتا ان کو واجب لِغَيْرِهِ، جیسا کہ نظر کے نفل، طواف کی 2 رکعتیں اور نفلوں کی قضا جن کو اس نے شروع کر کے فاسد کر دیا تھا جی۔ جی
وہ بھی کہیں وَمِثْلُ النَّافِلَاتِ فِي هَذَا الْحُكْمِ، مطلب یہ بھی نہیں پڑھنے. بہرحال واجب لے آئے نہیں کون؟ واجب لے آئے نہیں. اور وہ ہیں کہ ہوں اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے کے ساتھ نہیں دخل بندے کے لیے اس میں دخل نہیں ہے. برابر ہے کہ ہوں وہ مقصود لنفس ہی، جیسا کہ کفار کی مخالفت اور نیکوں کی موافقت کس میں سجدہ تلاوت میں، یا مقصود ہوں لغیر ہی، جیسے قضا میت کا حق صلاۃ جنازہ میں، لہذا فلا کراہت فیہ. اس وقت تلاوت کر دیں سجدہ آ گیا او مکروہ کوئی نہیں. صلاۃ جنازہ اس وقت ہو پڑھنے، جنازہ حاضر ہو گئے وہ بھی اس وقت مکروہ نہیں، کیونکہ حق شرع ہے. اور مثل اس کے جو ذکر کیا گیا ہے بعد صلاۃ ہی الفجر و بعد صلاۃ العصر، فجر کی نماز کے بعد عصر کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے کہ نفل ٹھیک نہیں ہے سارے سنیں، لیکن سجدہ تلاوت جنازہ ٹھیک ہے جے کر وقت مکروہ نہیں. لیکن کل پڑھے اگر جنازہ وقت مکروہ وچ بھی حاضر ہو جائے تو کی کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. جی اچھا جی سونیا فرمایا تمہارا شاہد، شاہد سے مراد ہے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں. تو یہ قیامت تک نظام چل رہا ہے خوش نصیبوں کا کہ استاد کے سامنے جو پڑھنے آ گئے وہ بن گئے شاہد اور اگلی نسل بن گئی غائب. لہذا اے شاہدو تمہارے ذمہ ہے کہ آج دھیان سے وصول کرو، کل ان غائبوں تک پہنچاؤ. پھر کل وہ غائب شاہد ہوں گے آپ کے سامنے، ان کے ذمہ آئے گا کہ اگلے غائبوں تک پہنچائیں گے. یہ نظام قیامت تک چل رہا ہے، جس کو سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اچھا جی توجہ. والذات خفیفہ، والذات وہ شے جو منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ سرکار پڑھتے تھے 2 رکعتوں میں. کیڑیاں 2 رکعتاں؟ سلطان الکافرون اور الاخلاص سرکار پڑھتے تھے. قل یا ای الکافرون تو سورت اخلاص. اس اتے کا حاشیہ لگا پتر جی سن لو. وہ اچھا اگلی گل پڑھ لی پھر دسنا میں حاشیہ. اور روایت کی گئی ہے بعض اکابر سے، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بندہ جو مواظبت کرے فجر کی 2 سنتوں میں، پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری میں علم تر کیف، تو وہ بچا لیا جاتا ہے دشمنوں کے شر سے اور تکلیفوں کے شر سے. اے وظیفہ لکھے بھائی جڑا فجر دی سنتاں وچ کی کرے، پہلی وچ علم تر کیف، اللہ اس کو دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے اور تکلیفوں کے درد جو درد ہوتے ہیں انہونے قسم کے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اس اتے نا مسلم شریف کی حدیث میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرأ فی رکعتی الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد. اے جڑا ہے نا بشر العلم، اس پہ حاشیہ لگے ذکر کیا ابن ملقن نے اپنی کتاب الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام
اور علامہ بجیرمی نے تحفۃ الحبیب علی شرح الخطیب میں اس لفظ کے ساتھ کیڑے لفظ کہ امام غزالی نے فرمایا کتھے کتاب وسائل الحاجات و آداب المناجات میں فرمایا ہے کیڑی گل کہ بالغنا امام غزالی فرماتے ہیں پہنچی ہے ہمیں بہت سارے صالحین سے اور ارباب عقول سے یہ بات کیڑی ارباب قلوب سے صالحین ارباب قلوب سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ انا من قرأ فی رکعتی الفجر علم نشرح لک صدرک اور علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سنیں تو روک دیا جاتا ہے اس سے اس کے ہر دشمن کا ہاتھ قصرت چھوٹا کر دیا جاتا ہے ان ہو یدو کل عدو جی نہیں بنایا جاتا ان کے لیے اس کے خلاف کوئی راستہ قال الغزالی وہذا صحیح مجرب بلا شکن جی اے تھلے آشا لگیا اس تے سارا جی بھئی یہ بڑا مجرب نسخہ ہے جی کی کرنا والا فجر دیا اچھا جی واپس چلو اور شرح دیکھو بعد صلاۃ ہی اگے وے پڑھے ہیں نا چلو جی واپس چلو اور مکروہ ہے نفل پڑھنے بعد اس کی نماز کے یعنی صبح کے فرضوں کے پہلے تو پیچھے آ گئے نا کہ پہلوں بھی مکروہ نے سوائے دو سنتا تو فرضاں تو بعد بھی کی نے کیڑی شے نفل او دیکھو تو بعد صلاۃ ہی ہے فرض صبح ولو سنتا ہو اگر فرضاں تو پہلا سنتا نہیں نہ پڑھیاں تو بعد سنتا نہیں پڑھ سکتا برابر ہے کہ چھوڑاؤ سنتوں کو عذر کے ساتھ یا عذر کے بغیر عذر نال چھوڑیا بھی ہو بے جماعت کھلو گئی عذر تو بغیر بھی حضرت بیٹھے نے گپا لاندے اچانک جماعت کھلو گئی تو پھر جماعت نہ رل گئی اچھا جی چلو واپس اور مکروہ ہے نفل پڑھنے عصر کے فرضی نماز کے بعد جب عصر کے فرض پڑھ لیجیے اس کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے پہلے نہیں بعد بلکہ پہلے تائیں تو تاخیر مستحب عصر دی تاکہ نفلاں دا وقت زیادہ ہو گئے اور اگرچہ نام وَإِن لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ بے عصر کے فرضوں کے بعد نفل مکروہ ہیں اگرچہ سورج ابھی متغیر نہ ہو تب بھی نفل مکروہ ہے نہیں کیونکہ متغیر ہوگا تو پھر تو ویسے وقت شروع ہو گیا دلیل سنو باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں نماز عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج آگے جی سمجھ فرضاں بعد کوئی نماز نہیں اور نئی نماز فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع کر جائے رواہ الشیخان یہ نفل مکروہ جے نہ وقت ہے جے نفلاں تو مطلب ہے کہ قضا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہو جائے دے سمجھی جے گل یہ ذہن چ رکھا جے تیناں وقتاں جے مطلق نماز اے دو وقت جڑے نے کیڑے اگے اور بھی آ رہے ہیں بیناں وچ بھئی نفل رواہ الشیخان اچھا جی اور نئی نماز فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع کرے رواہ الشیخان جی سن دے ہو اور نہج بے مانن ایک معنی کی وجہ سے ہے جو وقت کے غیر میں ہے وقت نہیں خراب وقت کامل ہے عصر تو بعد سورج جب تک چٹا ہے وقت کامل ہے صبح دے فرضاں تو بعد سورج نکلنے تک سارا وقت کی اے وقت دی وجہ تو نہیں منع ایتھے منع دی ایک اور وجہ ہے بے مانن ایک اور وجہ او کیڑی ہے
وہ بنانا وقت کو مثل مشغول فی کے بے فرض الوقت حکمن، تاکہ یہ اثر تو بعد سورج غروب ہونے تک سارا وقت حکمن اثر دا ہے، اے میں فرض دے صبح دے فرض پڑھ کے حکمن سارا وقت کنا دے فرضاں دا ہے، اے اس وجہ تو مکروہ ہے، اس وجہ وہو جعل الوقت کل مشغول فیہ بے فرض الوقت حکمن، بس۔ اچھا جی ہن مسئلہ سمجھے جی، اور یہ بے وقت فرضاں نال مشغول ہوئے، وقت فرضاں نال مشغول ہو گئے، اے گل افضل ہے نفل حقیقی سے، جی ایک پاسے وقت مشغول ہے فرضاں نال، حکمن حقیقتاً تے سلام پھر گئے، جی حکمن مشغول ہے، ایک پاسے نفل حقیقی لیکن فرضاں دا نال وقت دا مشغول ہونا ہے افضل ہے، اے افضل ہے۔ سنیو گل، وہ اگلی جزی پھر پڑھ دیں، او فلا یظہرو، ایدے ویکھو دھیان کرو، وبعد صلاۃ فرض العصر، جی بلو اگرچہ وہ اثر زور تے اثر کٹھی ہوں کتھے، عرفہ تامی اتھے اثر تو بعد ان مغرب تک کوئی شے نہیں پڑھنی، جیسا کہ نقل کیا اس کو کمال نے ان کے بعد سے، اور نقل کیا اس کو زاہدین کنیا سے، مجد الائمہ اور ظہیر الدین مرغی نانی سے، کہ جلے زور اثر کٹھی پڑھ لی نا عرفہ وچ تے لمبا وقت ہے، اور نفل نہیں پڑھنے، وقوف کرے دعاواں کرے روے، یہ کام کرنا ہے جی۔ کدی کو بندہ پوچھی پہنتا جی وقت بڑا لمبا ہوتا تو 40-50 بندہ نفل پڑھ لوے نہ۔ اچھا جی وہ جعل الوقت، ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ معنی کی طرف، وہ معنی جو وقت کے غیر نو بے معنی، کل مشغول فی ہے، اولا اس میں فی ہے کا حذف ہے، فی ہے دا معنی کو نہیں بنتا پہ، فی ہے دا معنی نہیں اس واسطے اولا کے اندر حذف ہونا چاہیے، حکمن اس کا تعلق ہے جعل کے ساتھ، یعنی بنانا وقت کو مثل مشغول کے وقت کے فرض کے ساتھ، یہ جو بنانا ہے یہ حکمن ہے، حقیقتاً حقیقتاً تے پڑھ لینے سنیں، یعنی شارع نے بنایا ہے اس کو حکم میں مثل مشغول کے حقیقتاً، قولہ وہو افضل، یعنی مشغولیت حکمی کس کے ساتھ؟ فرض کے ساتھ، یہ اولا ہے مشغولیت حقیقی سے کس کے نفل ساتھ؟ کے ساتھ، اے مطلب ہے۔ اچھا جی سوال ہے، یہ پھر اثر تو بعد فرض کیوں صحیح ہوئے؟ قضا صبح دے فرضاں تو بعد قضا ٹھیک ہے، یہ کیوں؟ ان کا جواب دے رہے جی، پس نہیں ظاہر ہوگا یہ وقت حکمن مشغول ہے فرض کے ساتھ، جی یہ بات جو ہے جی یہ بات نہیں ظاہر ہوگی فرض کے حق میں کہ قضا کرے گا اس کو، اور یہی بات ہے جو سمجھی گئی ہے متن کے مفہوم سے، کیوں کون بچے نفلان دا ذکر ہے، نفل مکروہ نے، جی میں او فرض نے اے حقیقتاً فرض اندر رہندے نے پڑھنے سو، لہذا اس میں کو جو ہے نا مقابلہ نہیں ہوگا جی۔ سنیں ہی او بیک فلا یا زارو فی حق فرضن، یعنی جب جان لی تو نے یہ بات کہ اولویت محض وہ نظر کرتے ہوئے نفل کی طرف ہے، تو لہٰذا اب یہ اولویت قضا فرضوں کے بارے میں ظاہر نہیں ہوگی بلکہ قضا ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ اور یہی مفاد میں نہیں وہ شے جو سمجھی گئی ہے، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ نے مقید کیا کس کے ساتھ؟ یکرہ تنفلو، کیا کہ نہیں؟ اور مفہوم اس کا کیا ہے کہ فرض نہیں مکروہ ادائیگی ان کی ہے نوکات ثلاثہ میں۔ اچھا جی اوقات ثلاثہ تو مراد ہو نہ لوے جڑے تین وکھرے نے اے جڑے ہو رہے نے، صبح دے فرضاں تو پہلا، فرضاں تو بعد تے عصر تو بعد، اے تین جڑے جی اے دھیان کریں۔ اچھا جی اور مکروہ ہیں نفل پڑھنے مغرب کی نماز سے پہلے، سورج ڈوبن تو بعد، مغرب دے فرضاں تو پہلا نفل پڑھنے، ساڑھے نزدیک نفل پڑھنے مکروہ نے،
باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے فرمایا ہر دو اذانات مراد اذان تے اقامت، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اگر چاہے بندہ مگر مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز نہیں۔ سن لیو گل، خطابی نے کہا ہے اذانین سے مراد ہے یعنی اذان اور اقامت، اذان اور اقامت۔ خطابی دی شرح معالم السنن ابو داود شریف دی، وہ علامہ خطابی نے بڑے پرانے دور دے بابے۔ اچھا جی، اینو ویکھو وَيُقْرَأُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ویندے پے ہو، اس لیے کہ مشغول ہونے میں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نفلوں کے ساتھ تاخیر ہے مستحب کی، کہ مستحب سمجھے نا جی، مستحب ہے جلدی کس کی؟ مغرب کی۔ تے مکروہ ہے تاخیر کس کی؟ مغرب کی، مگر تھوڑی سی، تھوڑا جا ہو جائے کوئی 1-2 منٹ دا حرج کو نہیں جی۔ تے جن سنتا نفلاں وچ لگ پیا، اج دا تے طریقہ ہے نہیں ٹھکو ٹھک او نفل شرعی طریقے نال تے ٹائم لگنا اس تے جڑی مغرب مستحب اول وقت وچ او مؤخر کرنا مکروہ ہے، اے کم لازم آ جائے گا۔ اور قول ان کا فقہا کا تاخیر تھوڑی سی نہیں مکروہ، پیچھے پڑھا جائے مغرب کی تھوڑی سی تاخیر حمل کیا اس کو کمال نے، پیچھے بھی پڑھا جی اس پر جو اقالوں کے سے اس تو تھوڑا وقت ہو گئی، ان سے جو نہ شمار کیا جائے کیا تاخیر، اور یہ خلاف ہے اس کا کہ باس کیا اس کی یہاں، یعنی تاخیر بے قدر رکعتین خفیفتین مکروہ نہیں، اے بعض آنکھیں بھی 2 رکعتاں خفیفہ دی اندازہ مکروہ، اور تائید کرتے اول کی قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ 2 رکعتاں کوئی نہیں، تھوڑا وقت تاخیر، وہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں یصلیہما جو پڑھتا ہو ان 2 رکعتوں کو، کیڑیاں؟ نفل مغرب مغرب تو پہلے وہ نفل اور نات نفل یہ نام ہے، مغرب سے پہلے میں نے کسی کو سرکار کے زمانے میں نہیں دیکھا، بلکہ فرمائے امام نخی نے کہ یہ 2 رکعتیں بدعت ہیں، کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ اخرجہ الطحاوی فی شرح مشکل الاثار، سن دے ہو یعنی اذان اور اقامت، تو یہ جو تثنیہ ہے نا بین اذانین، یہ تثنیہ تغلیبی ہے، سنیں او جی میں شمسین تے قمرین اور مرچاں تے حلوہ نو حلوین کا آخ دینا، یہ تو تغلیبی نہیں ہے نا، یہ تو میں ٹھک کی۔ یا مراد اذان سے معنی لغوی ہے اور کہ اعلان کرنا، اقامت میں بھی اعلان ہے کہ کوئی نہیں؟ اعلان ہے، دونوں میں اعلان تو ہے نا۔ واپس چلو، اور مکروہ ہیں نفل پڑھنے خطیب کے نکلنے کے وقت، اپنی خلوت سے اور اپنے ظہور سے، جس وقت جمعہ والے دن خطیب ظاہر ہو گئے ممبر تے آ رہے ہیں، ہوں اس وقت نفل پڑھنے مکروہ ہیں، نفل پڑھنے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے امام کس سے؟ نماز سے، کیڑی نماز؟ جمعے دی نماز، باوجہ نہج کے اس میں نہج ہے، کوئی اس وقت نہیں کام کرنا، برابر ہے اس میں جمعے کا خطبہ اور اچھی اور حج کا خطبہ اور نکاح کا خطبہ اور ختم قرآن کا خطبہ، ختم قرآن پر، اور خطبے سے مراد ہو شرعی تقریر ہو، سونے جتھے جتھے تقریر فرماندے سن نا، تقریر دا نام خطبہ ہوندا ہے جی، بے جدو دینی تقریر ہوندی ہوئے نا، ادو نفلیاں نہیں پڑھی دیاں تے تسبیح نہیں بجائی دی، ادو ہر شے بند کر کے تو سنی دے، قرآن و حدیث سنی دے،
اے گل جی اس طرح کے اور دو نے، اور کسوف کا خطبہ جی اور استسقاء کا خطبہ دھیان کرو۔ اچھا جی، کو گل سمجھی ہوں، ہوں ذرا شرح سمجھو۔ وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ عِنْدَ خُرُوجِ الْخَطِيبِ، سمجھا جی، بڑے مسئلے اہم جو ایک دو، اور مکروہ ہے نفل پڑھنے خطیب کے نکلنے کے وقت، خطیب کے، نکلنے کے وقت، اور اسی طرح فریضہ فائتہ صحب ترتیب کے لیے، صحب ترتیب دے فرض رہ گئے نے جی یہ بھی، نہ پڑھے، اور اسی طرح فریضہ فائتہ صحب ترتیب کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ۔ فلاؤ شارہ، اچھا جی دھیان کر رہے جب، اگر شروع ہوا امام کے نکلنے سے پہلے، انہیں نفل شروع کر دیتے، سنتا شروع کر دیتی، کیا زور دیو بھی نفل نے، پھر نکل آیا کون، امام، تو نہ ختم کرے ان کو بوجہ عدم قصد اس کے، انہیں ارادہ تھا نے کام نہیں کیتا، بلکہ پورا کرے ان کو، دو رکھتے ہیں اگر نفل ہوں تو، اور پورا کرے 4 رکھتے ہیں اگر وہ جمعے کی سنتیں ہوں تو، وَلَا صحیح، جی سمجھ گئے؟ جی شروع کر بیٹھا ہے تو خطیب نکلا ہے تو ہون کریے، لیکن اج دے زمانے چ رولا کونی، اس واسطے خطیب بھی اوتھے ہی ہے، کتھے؟ ممبر تے، او ایتھے ہی تھلے لے کے سنتا پہ پڑھدا ہے، جی یا اونج بیٹھا ہے 2 منٹ کرو نہیں ہونا، وہ تو اس وقت سی بھی خطیب نکلنا ہے، اندروں پچھوں محراب والے پاسوں دروازہ کھلنا ہے، تے خطیب نے ظاہر ہونا ہے، جی تے ہن مؤذن یکدم کھڑے ہو جانا ہے، انہیں ممبر تے بہنا ہے، تے مؤذن نے اذان شروع کر دینی دوسری، تے پھر انہیں اپنا واز شروع کرنا ہے، کی کرنا ہے؟ واز، واز شروع کرنا ہے جی، عربی واز۔ اچھا جی، لیکن یخفف فیہا، لیکن اس میں کیا کرے؟ تخفیف کا مطلب یہ نہیں کہ واجب تے سنتا چھوڑ دے، یعنی پوریاں کرے لیکن بھی لمبا نہ کرے۔ عند خروج الامام من خلوتہ، اے سمجھا جے، یا کھڑا ہونا امام کا لصعود ممبر پر چڑھنے کے لیے، اگر نہ ہو اس کے لیے خلوت، خلوت ایسی محراب دے پیچھے کمرہ اتھے امام خطیب بیٹھا ہے، تے پھر دروازہ کھلے گا تے آ جائے گا، سن دے ہو، تے ہون اے وے بھی اس پاسے دا ہے کوئی نہیں، تے اے وے کہ جس وقت خلوت نہ ہوئے تے تھلے بیٹھا ہے نا مسلے تے، ہون جس وقت اٹھ کے نے ممبر وال چڑھنا ہے، جی ہون نفلی ختم ہو گئی ہیں، اور ممکن ہے استغناء اس زیادتی سے بقولی و ظہور ہی، کیونکہ اس کے کھڑا ہونے میں اس کا ظہور تو پایا گیا ہے۔ بعض حذاق نے کہا ہے اگر تو کہے کہ یہ بات نہیں مناسب نکاح کے خطبے کے، ختم قرآن کے خطبے کے، میں کہتا ہوں مراد اس کے نکلنے سے وہ ہے جو شامل ہے اس کی تیاری کرنے کو اس کے لیے، جی نکاح دے خطبے واسطے پیچھا پکڑا لوگ کے بہنا کوئی شرط نہیں ہے، تے نہ ہی ختم قرآن واسطے، تے وچ بیٹھا ہے خطیب، تو مطلب یہ تو یہ کہ وہ تیاری کر رہے کہ اب وہ اٹھے گا، جی اس وقت جو ہے نفل ختم کر دیں جی۔ اچھا جی، حتیٰ کہ فارغ ہو جائے امام کے سے، یعنی اگر ہے بعد، تو یہ سارے خطبے تو بعد نماز کوئی نہیں، صرف جمعہ دے خطبے تو بعد نماز ہے، اتا کہ اگر ہو بعد خطبے کے کی، تو نماز تو فارغ ہونے تک نفل کوئی نہیں، وگرنہ امام کی فراغت کے بعد خطبے سے، تو جنہ خطبے تو بعد نماز کوئی نہیں نا، انہاں تو بعد امام فارغ ہو جاوے تو فوراً نفل پڑھ سکتے ہیں جی۔ محض حرام ہے تنفل کی شے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محض حرام ہے تنفل اس وقت، ایک کیوں حرام نیش، حرام ہی لکھے ہے نا، کی لکھے پڑھ کر، اور محض حرام ہے تنفل اس وقت میں، کس وقت جلے خطبہ ہو رہے، کیوں نفل حرام نے، جڑے جاگ دے نا انہوں عرض کر رہے ہیں جنہوں کو دین نہ غرض ہے، اس لیے کہ استماع فرض ہے، کہ یہ استماع فرض ہے، قرآن و سنت نو سننا سمجھنا فرض ہے، تے نفل نے تے آ تسبیحاں تے نفلاں تو بھی تھلے نے، صرف سمجھن سمجھانے والا کوئی نہیں نا۔ ہن سنیا جی، امر بالمعروف خطبے کے وقت میں حرام ہے، جی خطبہ ہو رہے ہیں نا، جی، تو کیا کریے، امر بالمعروف ایک ہی حرام ہے، ادھر سنیا جی، باوجہ روایت صحیح ہے ان کے، سونے فرمایا جب کہے تو اپنے سنگی کو چپ کر، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہے تو نے لغو کیا ہے، جی بندہ گلاں کر رہے جی، امام خطبہ دے رہے، تے انہوں آکھے چپ کر خطبہ ہو رہے، سونے فرمایا تو لغو کیتا ہے، جی ہن امر بالمعروف دی اجازت نہیں ہے اس جی، ہے انہوں گندے کام کو ڈکنا ہے، امر بالمعروف ہے، امر بالمعروف، نہ یہ نہ منکر ہے، جی لیکن اس کرنے دی جا فرمایا فقط لگاؤ تا تو لغو کیتا ہے، تو انہیں کیوں ڈکے ہے، یہ تھوڑا سمجھ لو نا کہ اے سونے فرمایا تو انہیں کیوں تو لغو کیتا ہے، بھی تو ڈکنا نہیں سی انہوں، تو اپنا کام کر، یہ ساریاں حدیثاں تے کوئی عقل ہوئے تو بندہ سمجھنے دی کوشش کرے، ایس وقت خطبہ ہو رہا ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، شریعت کہندی چپ انہوں چھڑ دے، ان اگر کھانے چ نہیں پیندی انہوں چھڑ دے، تو اپنا وقت ضائع نہ کر جی، کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی، الگ امر بالمعروف ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انہیں بزرگاں پڑھی ہے، پس کیسے ہوگا نفلوں کے ساتھ جب امر بالمعروف جو فرض ہے وہ اس وقت منع ہے تو نفل کیسے جائز ہو گئے، یہ وجہ ہے۔ اور اسی کے طرف اشارہ کیا مصنف علیہ رحمہ نے اپنے قول للنہی عنہ کی، اچھا جی کسوف، بے کسوف کا خطبہ ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر استسقاء کا خطبہ ہے، یہ صاحبین رضی اللہ عنہما کے قول پر قالوا فی الشرب، اور وہ جو کنیا میں ہے یعنی یہ کہ نہیں مکروہ کلام جمعے کے خطبے میں، ایک گل ضعیف ہے، اس گل نو کسے فقیر نہیں منیا، سنی جے گل، ہاں واپس چلو، اور مکروہ ہیں کی شے، اقامت، اور مکروہ ہے نفل دے پہلے بولنا، مکروہ ہے کیا شے، نفل، اقامت کے وقت ہر فریضہ کے لیے، پنجا نمازاں دی جس وقت تکبیر شروع ہو جائے ہون، نفل پڑھنا مکروہ ہے، مگر فجر کی سنتیں جب کہ امن ہو اس کو جماعت کے فوت ہونے کا، فجر دیاں سنتاں شروع کر سکتا ہے، باقی کسی بھی نماز دی تکبیر شروع ہوگی تو ہن نفل نہیں پڑھ سکتا، اور نفل تو مراد سنتا نفلاں چاہندیاں نا ساریاں اللہ بھلا کر جے، وہ پنڈ والی زبان کدوں چھڈنی ہے، نفلی فرضاں تو سوا وتراں تو سوا سارے نفل نے، یعنی فرضوں سے زائد، یہ تعریف زور کی سنتوں پر سچی آتی کہ نہیں آتی، تائیں تے اللہ نال کیڑی شکر دی نفل کڈے نے، فجر دی سنتاں جڑیاں ایڈیاں پکیاں نے، بعض نے وجوب دا قول کیتا ہے جی، ہن دیکھو ادھروں، اور مکروہ ہے عند الاقامت لکل فریضۃ، بوجہ اس کے جو کتاب الصلاۃ میں ہے اصل مبسوط سے، کیڑا کہ سوال کیا گیا مؤذن کے بارے میں جو شروع ہو گیا اقامت میں، کیا مکروہ ہے یہ کہ بندہ نفل پڑھے، فرمایا ہاں مگر فجر کی 2 رکعتیں،
مگر فجر کی دو اور تحقیق ظاہر ہو گئی یہ بات کہ مراد اقامت سے یہاں کس کی اقامت ہے؟ مؤذن کی اقامت. اقامتاں جے دو، ایک کے مؤذن داخنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کے امام دی اقامت اللہ اکبر، اے اقامت صلاۃ ہے. پہلی بھی اقامت صلاۃ ہی، اقامتاں دو نے. تے کیڑی اقامت مراد ہے جس وقت نفل پڑھنے مکروہ نے؟ اے مؤذن دی اقامت، جنہیں پیچھے بندہ کھلو کے نہیں اقامت کہہ رہا، اے جڑا شروع کرے تھا. ظاہر ہوگی یہ بات کہ مراد اقامت سے یہاں کون سی اقامت ہے؟ مؤذن کی اقامت. نہ کہ نماز میں شروع ہونا، اور یہ خلاف ہے اقامت مذکور کے قسم ادراک فریضہ میں، کیونکہ مراد اس کے ساتھ شروع ہونا ہے نماز میں، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ وہاں. خلاصہ یہ ہے، سنیا جی اے جڑیاں فجر دیا سنتا اس پڑھنیاں، جماعت بھی کھلو گی تو کی کرنا سی؟ فجر دیاں سنتا پڑھنی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سنتوں کی جائے نماز یا نفلوں کی جائے نماز اگر ہو مؤذن کی اقامت سے پہلے، اجے تکبیر نہیں ہوئی، جماعت جو وقت باقی ہے، تو جائز ہے اس بندے کے لیے یہ کہ پڑھے ان دونوں کو، کس کو؟ سنتوں کو، یا نفلوں کو جس جگہ میں چاہے مسجد سے یا اس کے غیر سے، رستے وچ نہیں، جی رستہ نہیں بند کرنا. جی اللہ فی طریق بے سنتا جڑی ہے نا وہ راہ وچ. نہیں پڑھنے. اور اچھا جی ہن سنو، بین کان، اور اگر ہو وقت الاقامت، اگر اقامت دا وقت ہو گیا ہے تو مکروہ ہے اس کے لیے نفل پڑھنے، مکروہ اس کے لیے نفل پڑھنے ہیں بغیر فجر کی، سنتوں کے. عامہ کے قول پر اکثر یہی کہتے ہیں. جی اور وقضا، اور اسی طرح لائق ان کو فجر کی سنتوں کو ان کے شروع کرنے کے بعد، جب کہ جانے کے وہ پا لے گا کس کو؟ جماعت کو، اگرچہ فرضوں کے تشہد میں. ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک تشہد وچ بھی پہنچ جائے گا نا، تاہم کی کرے؟ پڑھ سنتا پڑھ لے. خلاف ہے واسطے اس کے جس نے قید کیا امام محمد رحمہ اللہ کا خلاف اس میں. اور انہوں نے ویسے ہمارے تینوں ائمہ متفق ہے، لیکن اصل امام محمد صاحب کے ایک اور مسئلے میں خلاف ہے. انہوں نے اس خلاف کو یہاں جوڑا ہے کہ شاید یہاں بھی امام محمد صاحب کا خلاف ہے. وہ یہ ہے کہ بنا کیا ہے اس کو امام محمد صاحب کے خلاف پر جمعے کی نماز میں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ وجہ پائے جانے فارق کے، اس لیے کہ مدار جمعے میں جمعہ کے پانے پر ہے، بھئی جمعہ پاوے وہ جماعت نال کھلو جائے. اور فجر میں جمعے فجر کی فضیلت کے پانے پر ہے. جمعے کے بارے میں یہ ہے کہ تشہد میں مل جائے بندہ آ کر، کیا جمعہ ملا ہے کہ نہیں؟ جی کیا جمعہ ملا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ جی شیخین کے نزدیک ہو جاتا ہے. امام محمد صاحب فرماتے ہیں کم از کم ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے نا جمعے کی، تب جمعہ ہوگا. اگر بعد میں ملا ہے تو زور پڑھنی پڑے گی. یہ اختلاف ہے اصل میں. تو بعد نے اس کو فجر کی سنتوں پر بھی منطبق کیا ہے. اللہ سنت الفجر اذا آمنا فوت الجماعت. اچھا جی، محض یہ فجر دیاں سنتاں نو کیوں خاص کیتا ہے؟ محض خاص کیا گیا کس کو؟ کی سنتوں کو. اس لیے کہ سنتوں کے لیے فضیلت عظیمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں کس سے؟ دنیا اور جو دنیا میں دنیا تے ما فی ہا سے. یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ بہتر. اندازہ لو پتر جی. ایک پاسے بندے نو دنیا ساری تے سارے معدنیات مل جان، تے ایک بندے نو 2 سنتاں مقبولہ مل جان، اے اندر نال وڈیاں نے. یار انسان بننا ہوئے تے قسم دین وچ ان گنت چیزاں. اے ویکھو، اے ساری دنیا ایک پاسے، معافیہ بھی ایک پاسے، تے فجر دیاں سنتاں دا اجر ایک پاس. اور روایت کی گئی ہے کہ سونیا فرمایا کہ پڑھو فجر کی 2 رکعتیں اگرچہ توارا دت روند دیں تم کو گھوڑے.
ہیں یا بے شک ان میں ان دونوں میں رغائب ہیں، اور لیکن جب کہ ہے جماعت کے لیے کیا فضیلت بھی تو عمل کیا جائے گا سنتوں کے ساتھ بے قدر الامکان تعارض کے وقت، پس اگر خوف کرے کس کا جماعت کے فوت تو داخل ہو جائے، امام کے ساتھ اس لیے کہ جب متاثر ہو گئے دونوں کو جمع کرنا تو جمع کر لے دو میں سے جو افضل، حرص جمع کرنا دو میں سے افضل ہے وہ کون ہے؟ جماعت وہ جماعت ہے، اس لیے کہ اگرچہ سنیں جی، اس لیے کہ اگرچہ وارد ہے وعدہ او معافی آنلو کس میں فجر کی، لیکن نہیں وارد وعید سنتوں کے ترک میں، وعدہ تو ہے کہ سنتے پڑھنے پر یہ نعمت ہے لیکن چھوڑنے پر وعید کوئی نہیں ہے، اور جو جماعت ہے اور تحقیق وارد ہے وعدہ بھی ایک نماز 27 گنا اور وعید بھی جماعت میں، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جوان ساتھ لے جو اگ لا دیا انہوں نے جڑے مسیتے نہیں ہوندے، جماع ہے کہ کوئی نہیں، اے ویکھو نا مطلب ہے کہ بھی یہ اتنے وعید بھی موجود ہے، اس واسطے جماعت افضل ہو گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اللہ کا ہاتھ ہے کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ جو علیحدہ ہوا نار میں۔ جی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوال کیے گئے رجل کے بارے میں جو کیا کرتا ہے اور تجتا پڑ دئی دن روزے رکھ دئی تے جماعت کو حاضر نہیں ہوندا، فرمایا ہوبا فی النار، ہوبا ہے او۔ سنن ترمذی میں حدیث عبداللہ بن عباس، بسم اللہ، اچھا جی، اور بھی سنے ایک مسئلہ اور بھی جماعت مکملہ ذاتیہ ہے اور سنت مکملہ خارجیہ ہے، نہیں گل سمجھی؟ ایک باری پیچھے گل آئی سی بھی نفل تے سنتاں جڑے نے نا ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੋਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਚ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਰਜੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਤੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਰਜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ جملہ اور جان اس بات کو کہ سنتے سنن میں اللہ تی وہ جو فرائض سے پہلے ہیں مسئلہ والم نال ہوندا بھی پتر ذرا دھیان نال سن لو اے نہیں بھی سو کے سنو جان اس بات کو کہ سنتے ان سنن میں جو فرضوں سے یہ کہ لائے ان کو کتھے یا اور اگر ناممکن ہو اس کو تو مسجد سیفی میں پڑھے اگر امام کتھے ہوئے وہ سردیاں والی مسجد گرمی والی باہر اور بیلکس اور اگر مسجد ایک ہی ہو تو بس کتھے پڑھے سنتا ستون کے پیچھے یا اس کے مثل یا مسجد کے آخر میں دور صفوں سے ایک کونے میں سنی اور مکروہ ہے یہ کہ پڑھے سنتے کتھے مخالط ہو کر مخالفت کرتے ہوئے کس کی یا صف کے پیچھے بغیر اول جڑے ہیں نا بھی صف دے وچ کھلو کے سنتا پڑھتا ہے تو جماعت کھلو گی یہ اشد کراہتن ہے اچھا جی یہ تسی جڑی پہلی سنتا ہے افضل ہے کتنے پڑھ کے آویں اور بہرحال وہ سنتے ہیں جو بعد ہیں فرضوں کے افضل ان کا فعل بھی کتھے وے مگر جب کہ خوف کرے اشتغال کا ان سے کہ کر جاندے بیوی نک تے لڑ جانی تے سنتا گئیاں اگر گیا وہ گھر کی طرف ڈر ہوئے تے پس لائے ان کو کتھے جس جگہ میں چاہے اگرچہ اس جگہ میں ہو کہ جس میں اس نے لیکن اولا یہ ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہو جائے حدیث پاک
اور مکروہ ہے امام کے لیے یہ کہ نماز پڑھے اپنی اس جگہ میں جس میں اس نے کیا کیا ہے اندے واسطے مکروہ ہے سجے کھبے ہوئے کو باہر ہوئے نہ سمجھے بھائی جماعت تھی نہیں بھی تو لوگ سارے ناراض ہو کے پرت ہی گئے کلا جماعت کرنا پہ آ جائے سمجھے یہ نہ چکر بن جائے جی سمجھ دے او بلا تھی دے بسم اللہ ایک منٹ ہوئے ترجمہ کر لو جڑا پڑھے کتھے سو ماسح عصر جیسا کہ صحیح ہے اثر آج دن کی غروب کے وقت مال کراہت گل مک گئی اور اوقات ثلاثہ مکروہ ہے ان میں نافلہ کراہت تحریم اگرچہ ہون کے لیے سبب جیسے نظر مانے ہوئے اور طواف کی 2 رکعتیں گل مک گئی اور مکروہ ہے نفل پڑھنے طلوع فجر کے بعد اکثر کے ساتھ فجر کی سنتوں سے اور فجر کے فرضوں کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اور خطیب کے نکلنے کے وقت حتیٰ کہ فارغ ہو جائے نماز سے اور اقامت کے وقت مگر فجر کی سنتیں